رمضان المبارک کی فضیلت ہے۔ رمضان المبارک ہمارے پاس ایک سال کے بعد آتا ہے، ایک سال کے بعد آتا ہے، اور ایک مہینہ ہمارے پاس یہ مہمان رہتا ہے، اس کے بعد پھر رخصت ہو جاتا ہے۔ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، اللہ کا فضل لے کے آتا ہے اور بخشش لے کے آتا ہے۔ لا تعداد انگنت مسلمانوں کو جہنم سے بچا کر جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ تو رب لم یزل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر ماہ رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس ماہ مقدس کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کو روزوں کا تحفہ دیا ہے۔ اب تحفے کی اہمیت تحفے کے ساتھ ساتھ تحفے دینے والے سے ہوتی ہے۔ تحفے دینے والے سے ہوتی ہے۔ جتنا تحفہ دینے والا اعلیٰ مراتب پہ فائز ہوگا، تحفے کی اہمیت اتنی ہی ہوگی۔ ماہ مقدس رمضان المبارک، اس کے روزے ہمیں کسی انسان نے تحفے میں نہیں دیے، بلکہ خالق انسان نے، اللہ نے ہمیں تحفہ دیا۔ اللہ کی ذات تمام ذاتوں سے بلند و برتر ہے۔ اللہ جو احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے ہمیں تحفہ دیا ہے۔ تحفہ کیا دیا ہے؟ رمضان المبارک کے روزے دیے، جس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس ماہ مقدس کی آمد سے رب لم یزل نفل کا ثواب ہمیں فرض کے برابر دیتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کا دیتا ہے۔ اس ماہ مقدس کی یہ برکت ہے کہ ہم فرض ایک ادا کریں، ثواب 70 کا ملے گا۔ اس سے بڑھ کر اس کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس ماہ مقدس کی یہ برکت ہے، جب یہ ماہ مقدس آتا ہے اپنے ساتھ برکت لے کے آتا ہے، رحمتیں لے کے آتا ہے، اللہ کا فضل لے کے آتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، فرمایا جب یہ ماہ مقدس کا چاند نظر آتا ہے تو رب لم یزل اپنے بندوں پر خصوصی رحمت و کرم کا نزول فرماتے ہیں، خصوصی رحمت و کرم کا نزول فرماتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کو روزے کی حالت میں دیکھ کر فرشتوں پہ ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اے فرشتوں دیکھو تو صحیح کہ میرے بندوں نے میرے لیے صبح سے شام تک کھانا پینا سب کچھ چھوڑا ہوا ہے۔ رب لم یزل جو ہے خوش ہوتا ہے۔ تو اہل ایمان پہ رب لم یزل جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب ماہ مقدس رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، رب لم یزل جنت کے سب دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے سب دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اس ماہ مقدس کی یہ فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور شیاطین جو شر پسند ہیں
اللہ انہیں زنجیروں سے باندھ دیتا ہے۔ عام حالات میں جو وہ گناہ کراتے ہیں اس ماہ مقدس میں بھی کرا سکتے ہیں، تاکہ بندہ مومن اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے وہ دل لگا کے عبادت و ریاضت کرے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ ماہ مقدس آتا ہے تو رب الجل اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اپنے فضل کا دروازہ کھول دیتا ہے، جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے، کوئی جنت کا دروازہ بند نہیں رہتا، اور جہنم کے سب دروازے اللہ جو ہے وہ بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو باندھ دیتا ہے۔ اس ماہ مقدس کی یہ فیوز و برکات ہے۔ رب لم یزل اس ماہ مقدس کی برکت سے اہل ایمان کو 5 انعام دیتا ہے۔ کتنے انعام؟ 5 انعام اللہ دیتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ بندہ مومن جو روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے اللہ کو وہ خوشبو مشک سے بھی زیادہ پسند دیتا ہے۔ مشک اس سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ اور دوسرا انعام یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں سحری سے لے کر افطاری تک روزے داروں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ اسے بھر کر اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ روزہ ہم رکھتے ہیں، ثواب ہمیں ملتا ہے، اور سمندر کی مچھلیاں جو اللہ کی مخلوق ہیں روزے دار کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں، روزے دار کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ اور تیسرا فرمایا انعام یہ ہے کہ رب لم یزل جنت کو آراستہ کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، جنت کو خوبصورت بناتا ہے کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ اور جنت سے فرماتا ہے کہ میرے بندے جو میرے لیے میری رضا کے لیے بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، اے جنت ان کو میں نے تیرے اندر داخل کرنا، خوبصورت بناتا ہے جنت کو۔ اور تیسرا فرمایا انعام یہ ہے جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں اور بلم یزل سب کو قید کر دیتا ہے، زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے۔ اس ماہ مقدس کی برکت ہے۔ اور 5واں انعام یہ فرمایا اس ماہ مقدس کی جب آخری رات آتی ہے رب لم یزل جتنے بھی روزے رکھنے والے ہیں سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ صرف معاف نہیں فرماتا بلکہ فرشتوں کو کہتا ہے، فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا، بندوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بھی بناتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ مغفرت یہ بخشش شب قدر کی وجہ سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ رات بھی بڑی عظمت والی رات ہے، لیکن یہ جو اجر ہے یہ ثواب ہے یہ معافی ہے، ان میرے بندوں کی مزدوری ہے۔ انہوں نے 1 مہینہ جو ہے میری رضا کے لیے روزے رکھے ہیں، صبح سے شام تک کھانے پینے سے نفسانی خواہشات سے باز رہے ہیں، رات کو قیام اللیل کیا ہے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کی ہے، استغفار کیا ہے، تو ان کی عبادت و ریاضت روزوں کی وجہ سے میں نے ان کو اجر اور مزدوری یہ دی ہے کہ ان کو معاف کر دیا۔ تو ماہ مقدس سے روزے رکھنے سے بندہ مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ 5 انعام امت مسلمہ کو عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد رب لم یزل اہل ایمان کو خصوصی اجر بھی دیتا ہے۔ وہ شاہ فرماتے ہیں، فرمایا للصائم فرحتان فرحت عند افطاره وفرحت عند لقائه به او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ کتنی خوشخبریاں ہیں؟ 2 خوشخبریاں ہیں۔ فرمایا ایک
روزے کے افطار کے وقت خوشخبری ہے، رب لم یزل افطاری کے ساتھ بندہ مومن کے روزے دار کی دعا قبول کرتا ہے، یہ خوشخبری ہے۔ اور فرمایا دوسری خوشخبری کب ہوگی؟ لقاء ربہ، جب اپنے رب سے قیامت کے دن ملاقات کرے گا، قیامت کے دن ملاقات کرے گا۔ رب لم یزل اپنے شان شیان اس بندہ مومن کے روزے دار کو اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ فرمایا اس کا بندہ مومن کی خوشی کی انتہا ہو جائے گی، اتنا خوش ہوگا، یا اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ میں نے تو چند دن روزے رکھے ہیں، تو نے مجھے اتنا عطا کر دیا۔ فرمایا اس دن اہل ایمان کے لیے خوشی کا دن ہوگا، اللہ کا دیدار بھی ہوگا، ساتھ عمل صالح نیک اعمال کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ روزہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ فرماتے اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ تو دینے والا اپنی حیثیت دیکھتا ہے، اگر کوئی بندہ بادشاہ کے پاس جائے تو بادشاہ اسے 100 روپیہ دے دے تو بادشاہ کے یہ شان نہیں ہے، بادشاہ اپنے شان شیان دے گا۔ رب لم یزل جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ اپنے شان شیان اپنے بندوں کو اجر عطا فرمائے، اپنے بندوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہوں۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ نماز ادا کرنے سے جنت ملتی ہے، زکوٰۃ دینے سے جنت ملتی ہے، صدقہ خیرات دینے سے جنت ملتی ہے، حج کرنے سے جنت ملتی ہے۔ روزہ عظیم عبادت ہے، جنت بھی مل جائے گی، جنت والا خدا بھی مل جائے گا، اور جسے خدا مل گیا اسے خدا کی خدائی مل گئی، اسے خدا کی خدائی مل گئی۔ ایسا عظیم عمل ہے، جتنی بھی عبادات ہے سب کا اجر و ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ یہ روایات میں ہمیں ملتا ہے جتنا اخلاص عبادت میں زیادہ ہوگا اللہ اتنا اجر اضافہ فرما دے گا، لیکن جو آخری حد ہے لمٹ ہے وہ 700 گنا ہے۔ روزہ عظیم عبادت ہے، اللہ نے اس کی کوئی لمٹ رکھی ہی نہیں ہے، فرمایا میں جتنا چاہوں گا جس کو چاہوں گا میں اسے اتنا ہی عطا کرتا چلا جاؤں۔ اللہ نے اس کی ثواب کی کوئی حد نہیں رکھی۔ اور دوسری روایت کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابی سعید خدری سے روایت ہے کہ رمضان مبارک کی ہر شب اور روز، دن اور رات، یہ ایسے عظیم دن اور راتیں ہیں، رب لم یزل ایک دعا لازمی قبول کرتا ہے، ایک دعا لازمی قبول کرتا ہے، چاہے وہ دن کو کرے چاہے وہ رات کو کرے۔ اس لیے ہمیں اس ماہ مقدس میں اللہ سے زیادہ مانگنا چاہیے۔ اللہ سے مانگنا ہے نا، بندوں سے مانگے تو چند دنوں کے بعد بندے جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، تب آ جاتے ہیں کیا اس کو سوائی مانگنے کے کام ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ وہ ہے جتنا مانگے اللہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنا اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں وہ فرماتے ہیں کہ دن اور رات میں بندہ مومن کی ایک دعا لازمی قبول ہوتی ہے، ایک دعا قبول ہوتی ہے، اس ماہ مقدس کی جو برکت ہے، لہذا اللہ سے ہے وہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تو اس ماہ مقدس کی یہ برکت ہے، اس ماہ مقدس کے اندر بندہ مومن کو دوسروں کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اب ہم روزے سے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو پھر ہمیں غریبوں کا احساس ہوتا ہے،
روزہ بندہ مومن میں دوسروں کا احساس پیدا کرتا ہے. اگر احساس پیدا ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. احساس دوسروں کا اگر آ جائے تو بہت بڑی بات ہے. تو روزہ جو ہے یہ دوسروں کے اندر احساس پیدا کرتا ہے کہ روزہ جو ہے اللہ کی نعمتوں کی قدر کراتا ہے. پانی سے ہم عام سمجھتے ہیں، جب ہم پیاسے ہوتے ہیں، پاس پانی بھی پڑا ہے لیکن ہم پیتے نہیں ہیں، پھر پانی کی قدر ہمیں پتہ چلتا ہے یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. ہمیں پیاس لگی ہے، جب تک نہیں پیئیں گے تو سکون نہیں آئے گا. ساتھ نعمتیں پڑی ہم کھاتے نہیں ہیں. اللہ کی نعمتوں کی قدر روزے سے ہوتی ہے. روزے ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کراتا ہے. پھر روزہ رکھنا انبیاء کی سنت مبارکہ بھی ہے. انبیاء کی سنت مبارکہ ہے. جتنے پیغمبر آئے اللہ نے مختلف انداز میں ان پر روزے جو ہے وہ فرض کیے ہیں. لہذا جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم ایک نہیں، کئی ہزار نہیں، 1,24,000 انبیاء کی سنت ادا کر رہے ہوتے. انبیاء کی سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں. لہذا روزہ عظیم عمل ہے جو انبیاء کی سنت کو ہمیں یاد کراتا ہے، سنت کو یاد کراتا ہے. اللہ اکبر. پھر روزے کہ اللہ نے ثواب بے شمار رکھا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ روزہ جو ہے یہ میری اس کی جزا میں خود ہوگا. اور وہ شاہ فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ اسے بھی ثواب دیتا ہے. اور فرمایا جو روزے کو افطار کراتا ہے اللہ اسے بھی ثواب دیتا ہے. اور روزہ افطار کرانے والے کے ثواب کے اندر اللہ جو ہے کمی نہیں کرتا. جس کو روزہ افطار کرایا جاتا ہے اس کے ثواب میں کمی نہیں کرتا. جس روزے دار کو روزہ افطار کرایا ہے اللہ اس سے اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا ثواب افطار کرانے والے کو دیتا ہے. اپنی رحمت اور فضل سے دیتا ہے، کسی ایک دوسرے کے ثواب میں کمی نہیں کرتا. اللہ اکبر. اور پھر اللہ کے معزز معصوم فرشتے روزے دار کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. کسی حدیث میں نہیں آیا کل فرشتے جو ہے نمازی کے لیے دعا خیر کرتے ہیں، حاجی کے لیے دعا خیر کرتے ہیں. لیکن یہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو روزے کی حالت میں ہوتا ہے، جہاں سمندر کی مچھلیاں دعائیں خیر کرتی ہیں وہاں فرشتے بھی دعائیں خیر کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر روزے کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں خیر کریں، اللہ کے فرشتے بھی دعائیں خیر کریں. روزہ عظیم عبادت ہے. اللہ اکبر. پھر انسان کے اندر دو طبقے ہیں. ایک انسان میں روح ہے، ایک انسان کا نفس ہے. دو طبقے ہیں. وہ اندر ہی اندر میں ان کا مقابلہ چلتا رہتا ہے. کبھی روح نفس پہ غالب آ جاتی ہے، کبھی نفس روح پہ غالب آ جاتا ہے. اب جو ہے نفس کی غذا کھانا پینا ہے، کھانا پینا دنیاوی خواہشات ہے. روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، عبادت و ریاضت ہے. اگر ہم عبادت و ریاضت کم کریں گے تو نفس روح پہ غالب آ جائے گا. اگر عبادت و ریاضت کثرت سے کریں گے تو روح نفس پہ غالب آ جائے گا. تو روزہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ روزہ رکھنے سے نفس کمزور ہوتا ہے، روح غالب آ جاتی ہے. روزہ جو ہے روح کی غذا ہے، بھوکا پیاسا رہنا روح کی غذا ہے. تو رب العزت نے یہ روح کو اعزاز دیا ہے. اے روح سالہ سال نفس کھانے پینے پہ خوش رہتا ہے، میں نے 1 مہینہ اپنے بندیوں پہ روزے فرض کیے ہیں. صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہیں گے، تم غالب آ جاؤ گے، نفس مغلوب ہو جائے. روزے سے روح جو ہے خوش ہوتی ہے، روح نفس پہ غالب آ جاتی ہے. اور جب روح غالب آ جائے بندہ مومن میں نیکی کی کرنے کی شوق تلقین اور اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اضافہ ہو جاتا ہے.
پھر ماہ مقدس رمضان مبارک اپنے ساتھ رحمت لاتا ہے۔ بیت اللہ کی زیارت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایسا نا، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضور کا فرمان یا ارشاد ہے، جب حاجب ہے بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، تو رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب واپس آتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ لیکن بیت اللہ جانے میں پیسے چاہیے، ہزاروں روپے چاہیے، ذات راہ ہو پھر ہم جا سکتے ہیں، ایسے نا، لاکھوں روپے ہمارے جیب میں ہوں پھر ہم جا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق بھی دے، ساتھ پیسے بھی دے، پھر جا کے بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، زیارت ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بیت اللہ جو ہے وہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ اس کی زیارت سے گناہ معاف کرتا ہے۔ بیت اللہ بڑا قریب ہے، اللہ نے اسے اجازت دیا ہے، اور روزہ جو ہے بیت اللہ سے بھی زیادہ جو ہے وہ قریب ہے، کہ بیت اللہ پہ جا کر زیارت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ روزہ ہر گھر آتا ہے، صبح سحری کے وقت دستک دیتا ہے، ہر جگہ اعلان ہوتے ہیں، روزے داروں جاگ جاؤ، روزے کا ٹائم ہو گیا، ہر جگہ دستک دیتا ہے۔ جو روزے کو رکھ لیتا ہے، روزے کا ادب و احترام کرتا ہے، اللہ روزے کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حج بیت اللہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جا کر گناہ معاف ہوں گے۔ روزہ ہر گھر پہ دستک دیتا ہے۔ کتنا اللہ کا فضل ہے، یہاں کوئی پیسے نہیں لگتے، سفر نہیں کرنا پڑتا، لاکھوں روپے نہیں لگتے، ہر گھر دستک دیتا ہے۔ جو روزے رکھ دیتا ہے اللہ اس کی برکت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان یہ نشان ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور ممبر پہ پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام سن رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرمایا، آج کی حضور آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ کتنے؟ 3 مرتبہ۔ کوئی بات نہیں ہوئی، ہم نے کوئی بات نہیں سنی سوائے آمین کے، تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، سننے والے آمین کہتے ہیں، ایسے نا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی میرے پاس فرشتہ آیا تھا جس کا نام جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ جب میں ممبر پہ چل رہا تھا، جب میں نے پہلا قدم رکھا، اس نے عرض کی حضور کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، جو اولاد اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے تو وہ اولاد بد نصیب ہے۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں، غور سے سنیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار، چیف کمانڈر آف ملائکہ حضرت جبرائیل امین، وہ عرض کر رہے ہیں حضور جو اولاد ماں باپ کو پائے، خدمت کر کے جنت نہ لے سکے، وہ کیا ہے؟ بد نصیب ہے۔ اگر جنت لینی ہے تو پھر ماں باپ کی خدمت کریں، کیا کریں؟ ماں باپ کی خدمت کریں۔ تو انہوں نے شاہ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے، ماں کی خدمت کریں۔ اور فرمایا اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تو ماں اور باپ دونوں کو خوش کرنے کی جانو جنت مل جائے، کیا مل جائے گی؟ جنت مل جائے گی۔ باقی عبادات وہ تو فرض ہیں، وہ تو ہم نے کرنی ہی ہے۔ اور دوسری فرمایا کہ جو ماہ مقدس رمضان المبارک کو پائے، اس کے روزے رکھ کے اپنی بخشش نہ کرا لے، وہ بھی بد نصیب ہے، وہ بھی بد نصیب ہے۔ لہذا ہم اس ماہ مقدس کے روزے رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی بخشش کرانی ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب میرا نام ہے، اس میں جو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو درود نہ پڑھے وہ بھی بد نصیب ہے۔
جب بھی حضور کا نام آئے تو ہمیں آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب لم یزل ہم سب کے